فردین مصطفیٰ نے جب زرلش سے بات کی تو وہ مکر گئی۔ ایک نمبر کی جھوٹی ہے وہ فردین، دیکھو تو اب تمہیں مجھ سے بدزن کرنے کے لیے جھوٹوں پر اتر آئی۔ بھلا میں تمہارا سودا کر سکتی ہوں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ زرلش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دلایا تھا۔ فردین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، جہاں اس کے چہرے کا پھیکا رنگ اس کے لہجے کی چگلی کھاتا فردین کو اصل بات سمجھا گیا تھا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ تم اس بات پر راضی ہو۔ خیر، میں اب بھی اس بات سے متفق ہوں کہ اس کی بات مان لی جائے۔ وہ میرے نام پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، گزار لے۔ فردین کے کہنے پر وہ چونکی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم کیسے اسے عذاب کی طرح اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں؟ کیسا عذاب زری؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی، کوئی حق کوئی طلب نہیں ہوگی اس کی، تو ہمیں پھر کس بات کی پریشانی؟ وہ کہہ رہا تھا اور زری حیران پریشان اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ دن پہلے تک اس کا نام نہ سننے والا آج اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صفیہ کی کئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے فردین کہ تم اسے طلاق نہ دو۔ تم خود سوچو کہ صرف نام پر وہ ساری زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ بلکہ کوئی بھی نہیں گزار سکتا۔ وہ گزار سکتی ہے زری، بالکل پاگل ہے یار، وہ بالکل سر پھری ہے۔ اس کے پاس سے اٹھتا ہوا کہہ گیا، تو نام کے بغیر بھی گزار لے، کوئی فرق تو نہیں پڑنا۔ تم بس طلاق کے پیپرز بنواؤ، میں تایا جان سے خود بات کر لوں گی۔ اس سے پہلے تم اس سے گھر اپنے نام کروا لینا۔ زرلش کی بات پر وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ گھر تو حق مہر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ کیسے واپس لے سکتا ہوں میں؟ اس کی شرط مان کر ہم اس سے گھر واپس لکھوا لیتے ہیں، پھر اسے طلاق کے پیپرز دے کر چلتا کر دیں گے۔ وہ ہے بھی اسی لائق، اسے بھی پتہ چلے کسی کا گھر اور شوہر چھیننا کیا ہوتا ہے۔ زرلش زہر ہندک لہجے میں بولی تھی، یہ نوٹ کیے بنا کہ فردین کے چہرے پر اس کی بات سے کس قدر ناگواری آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اشنا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ واپس ہال میں آیا مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کہاں چلی گئی یہ؟ وہ اس کی تلاش میں باہر جانے لگا کہ وہ اسے مصطفیٰ کمال کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ آ گئے تم؟ انکل تمہارا ہی پوچھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر بولی، جو بنا جواب دیے کمرے میں چلا گیا۔ اشنا اس کے انداز پر غور کرتی کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تم کیا لینے گئی تھی زری کے پاس؟ خبردار اگر آج کے بعد تم اس کے پاس گئی تو۔ اس کی انوکھی بات پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا زری نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے خواہ مخواہ کے غصے سے اندازہ لگانے لگی۔ جس نے بھی کچھ کہا ہے، تمہیں اس سے کیا؟ تم کیا پوری دنیا سے فردین مصطفیٰ کو مانگو گی؟ کیا تمہاری کوئی عزت نفس بھی ہے کہ کوئی نہیں، جو تم یوں سب کے ترلے کرتی پھر رہی ہو؟ اس طرح کرنے سے کیا تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا؟ اس کا لہجہ بہت تپا ہوا تھا، جس پر اشنا بس چپ چاپ اسے بھڑکتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو اب سر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ میں بہت پریشان کر رہی ہوں تمہیں دفع ہو جو یہاں سے، میری نظروں سے دور۔ وہ یکدم دہاڑ اٹھا۔ اشنا ہڑبڑا کے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فردین خود کو کوس کے رہ گیا۔ گہرا سانس بھرتا خود کو ریلیکس کیا۔ وہ حیران تھا اپنی حالت پر کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے۔ اس نے 10 منٹ تک اس کا انتظار کیا۔ جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو اٹھ کر باہر آیا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو فردین؟ سلطانہ بیگم نے اسے ادھر ادھر دیکھتا پایا تو پوچھنے لگی۔ وہ ایک ہی جو مجھے پاگل بنا رہی ہے، کہاں گئی ہے؟ شاید کچن میں۔ سلطانہ بیگم نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ سر ہلاتا کچن میں آیا، جہاں وہ ٹیبل پر بیٹھی رونے میں مشغول تھی۔ فردین خود کو ملامت کرنے لگا۔ کیا اس سے بہتر جگہ نہیں ملی تھی رونے کے لیے؟ فردین کی آواز پر وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتی رخ موڑ گئی۔ میں تو ایک عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، ادھر جاؤں تو اس کے آنسو، ادھر آؤں تو تمہاری آنکھوں سے بہتا جھرنا۔ وہ اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ چھوٹ جائے گی تمہاری اس عذاب سے جان۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے تھے، جن کو فردین نے ہاتھ بڑھا کر شرف مقبولیت بخشا تھا۔ اشنا اس کی جسارت پر اسے دیکھنے لگی۔ فردین اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر بے خود ہوا تھا، پھر اسی بے خودی میں جھکتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتا سب فراموش کر گیا تھا۔ اشنا تو دم بخود رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اب مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ فردین کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی تھی، جس سے نظریں چراتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا دیکھے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی دھڑکن ابھی بھی معمول سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ فردین کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو کچھ دیر پہلے وہ مصطفیٰ کمال کے روم سے لے کر نکلی تھی۔ یہ گھر کے پیپرز ہیں، میں نے یہ گھر زری کے نام کر دیا ہے۔ اشنا کے بتانے پر وہ چونکا تھا۔ اس کے ذہن میں زری سے ہوئی باتیں گونجنے لگی۔ اس کے ماتھے پر آئے 2 گہرے بل اشنا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں اتنی اچھی بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پیپرز پھاڑ دیے۔ یہ کیا کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ گھر تمہیں حق مہر میں ملا ہے نا، تو اب اسے واپس کرنے کی کیا ضرورت؟ پر زری، اس کے لیے اور گھر بن جائے گا۔ فردین نے کہتے ہوئے لائٹ آف کی تھی، جس کا مطلب تھا اب کوئی اور بات نہیں کرنی ہے۔
فردین مصطفیٰ عجیب سے دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل ایک الگ ہی راگ الاپنا شروع ہو گیا تھا، جس کو وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہ چاہتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اور سلطانہ بیگم رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر آئے تھے، مگر زرلش فردین کو مسلسل اشنا کو چھوڑنے پر زور دے رہی تھی، اور اشنا سب سے اپنا غم چھپاتی، اپنے دل کو سمجھانے میں مصروف تھی۔ آج سارا دن آفس میں بھی اس کا سوچتے ہوئے ہی نکل گیا تھا، اس لیے جب رات کو گھر آیا تو کسی سے بات اور ڈنر کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اشنا بھی چند لقمے زہر مار کر کرتی کمرے میں آئی، پر اسے پینٹ کوٹ میں ہی بیڈ پر لیٹے دے کر کچھ حیران ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا فردین، تم ٹھیک ہو؟ کھانا بھی نہیں کھایا تم نے؟ وہ اس کے پاس ٹک گئی جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس کی آواز پر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ فردین، اشنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جو اس نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ اشنا جو پہلے ہی اس سے دور جانے کے خیال سے غمگین تھی، اس کے طرز عمل پر اب دیدہ ہونے لگی۔ اس کے آنسو جھلکنے لگے جن کو چھپانے کو وہ اٹھنے لگی، مگر فردین نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف اسے روکا تھا بلکہ اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تڑپ رہی تھی اس کی باہوں کا سہارا پاتے ہی پگھل گئی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں فردین، بے حد، بے حساب۔ تم سے دور جانا بہت مشکل ہے، تمہیں دیکھے بنا رہنا بہت تکلیف دہ ہوگا۔ تمہاری آواز سنے بغیر وقت گزارنا عذاب لگے گا فردین۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے سسک رہی تھی۔ میں غلط تھی، پر میری محبت غلط نہیں تھی فردین۔ میں بے بس تھی اور آج بھی بہت بے بس ہوں، پر میں اپنے کیے کی سزا زری کو یا تمہیں نہیں دوں گی۔ میں خود چلی جاؤں گی تم سے، تمہاری زندگی سے دور، پر یہ سب جان لیوا ہے، سوچتی ہوں تو جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا دل نوحے کنا تھا۔ فردین سرخ آنکھیں لیے بس سن رہا تھا، جو اپنا دل، اپنا دکھ، اپنی بے بسی سب اس کے سامنے کھول کر رکھ رہی تھی۔ بہت چاہتی ہوں تمہیں پانا چاہتی تھی، زری سے چھیننا نہیں، پر یہ بھی بہت ہے کہ اب میں تمہاری ہوں، تمہارے نام سے جانی جاؤں گی۔ اشنا فردین بن کر رہوں گی اب۔ تمہارے ساتھ گزارا ایک پل بھی میرے لیے پوری زندگی ہے، اور میں تمہارے ساتھ گزارے ہر پل میں 100 بار جیتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے نکلے جھرنے اس کی شرٹ کو بھگو گئے تھے، مگر وہ بالکل ساکت تھا۔ ان لمحوں میں ہی اس نے جانا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اس کا درد کیا ہوتا ہے، جو وہ اس وقت اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اپنی سوچوں کے بھنور میں سے باہر نکلا تو اسے خاموش دیکھ کر اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، جو اب نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ فردین نے اسے اپنے سینے سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کے رخساروں پر چمکتے آنسوؤں کو صاف کیا، اس پر کمبل دیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ فریش ہو کر نائٹ ڈریس میں باہر آیا، لائٹ آف کرتا اس کے قریب لیٹ گیا، کمبل اس پر اور خود پر اوڑھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ جو فیصلہ وہ اتنے دنوں سے کر نہ پا رہا تھا، وہ اس نے آج کر لیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بابا، وہ مصطفیٰ کمال کے روم میں داخل ہوتا ہوا بولا، جو فردین کو دیکھ کر کتاب بند کرتے سر ہلا گئے۔ وہ ان کے قریب ہی دیوان پر ٹک گیا۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کی بات پر وہ حیرانگی سے کہہ اٹھا، تو پھر اتنے دن آپ مجھ سے خفا کیوں رہے؟ خفا نہیں تھا، تمہیں پریشر میں رکھا تھا کہ کہیں تم اشنا کو چھوڑ نہ دو۔ تو اب یہ پریشر نہیں رکھنا؟ نہیں۔ کیوں؟ اب ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی 2 آنکھیں رکھتا ہوں۔ ان کی بات پر وہ زیر لب مسکرایا تھا، جن کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ تو کیا چھوڑنا چاہتے ہو اشنا کو؟ انہوں نے اس کے منہ سے سننے کے لیے پوچھا۔ چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑ نہیں پاؤں گا، وہ بے بسی سے بولتا اقرار کر گیا تھا۔ اگر اشنا یہ سن لیتی تو پتھر ہو جاتی۔ فردین مسکرایا تھا اس کو یاد کر کے، جب وہ سنے گی کیا ریئیکٹ کرے گی۔ 2 کو سنبھال پاؤ گے؟ کوشش پوری کروں گا۔ آپ جیلس تو نہیں ہوں گے؟ آپ کو اس عمر تک بھی دوسری نہ ملی اور مجھے؟ شرارت سے فردین نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مصطفیٰ کمال کہکا لگا گئے، میں تمہارے ہونے والے حال سے ہی مستفید ہوتا رہوں گا۔ بابا، اس رات کیا کہا تھا سگیرہ وان نے آپ کو؟ وہ اس الجھن کو بھی سلجھانا چاہتا تھا۔ اب جاننا ضروری تو نہیں فردین۔ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ کی طرف بڑھے۔ میں سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آیا تھا، رو رہا تھا اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، یہاں تک کہ میرے پیروں کو بھی پکڑ گیا، اور میں کسی باپ کی اتنی بے بسی نہیں دیکھ سکتا تھا جس کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک جھوٹ بھی بولا تھا اس نے۔ کیا؟ یہی کہ فردین نے ان کی بیٹی کو ہرے باغ دکھا کر چھوڑا تھا۔ یہ بھی کہ تم اسے پسند کرتے تھے، مگر ہماری وجہ سے اسے چھوڑنے پر مجبور ہو۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، تم میرے بیٹے ہو، پر اس دن ہسپتال میں تمہیں اشنا کے ساتھ پا کر لگا شاید کچھ ایسا ہو، اور دیکھ لو ویسا ہی ہوا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ دونوں کو ساتھ رکھو گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ساتھ رہ سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔
زری یہیں رہے گی اور اشنا جو آفس کی طرف سے گھر ملا ہے فی الحال وہ رات کو سب پلان کر چکا تھا۔ وہ اشنا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا جو سلطانہ بیگم کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ آپ بھی جاؤ مس پاگل، وہ زیر لب بولتا مسکرایا تھا۔ اس کا دماغ اب بالکل ریلیکس تھا، وہ دونوں کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور خود کو اس چیز کے لیے تیار کر چکا تھا کہ وہ دونوں کے حقوق خوش اسلوبی سے پورے کرے گا۔ اپنے موبائل کی بجتی ٹون پر وہ خیالوں سے نکلا تھا، اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اشنا کالنگ لکھا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ موبائل کان سے لگاتا بولا، مگر دوسری طرف سے سلطانہ بیگم کی روتی آواز پر ساکت ہوا تھا۔ فردین جلدی آؤ، اشنا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ روڈ کراس کر رہی تھی، تم جلدی آؤ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب فوری ہسپتال پہنچے تھے جہاں اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے گاڑی ٹکراتی گزر گئی تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹرز نا امید تھے۔ صغیر اوان اور تہمینہ اوان بھی پہنچ چکے تھے، سب اپنی اپنی جگہ گھبرائے ہوئے دعاؤں میں مشغول تھے۔ فردین کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی یہ تڑپ زری کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ صغیر صاحب ادھر آئیے۔ 2 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر روم سے نکلتا صغیر اوان کو لیے واپس روم میں چلا گیا۔ وہی ڈاکٹر 10 منٹ بعد کمرے سے نکلتا سب کے خواصوں پر بم گرا گیا۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹرز کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ اس کے پیچھے کڑے سلطانہ بیگم اور تہمینہ اوان بھی دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں گرتی چلی گئی تھی، اور زرلش تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی روتی سلطانہ بیگم کو دیکھتی تو کبھی ساکت تہمینہ اوان کو۔ پھر اس کی نگاہ فردین مصطفیٰ پر ٹکی تھی جو پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا، بس اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ہی اس کے زندہ ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ مجھے پاگل کہتے ہو تم فردین مصطفیٰ، یہ بھی تو سوچو، یہ پگلی ہوئی بھی تو تمہاری چاہت میں ہے نا۔ تمہیں میری محبت پر یقین کب آئے گا فردین؟ جب تم سے، تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ میں ساری زندگی تمہیں بس دیکھ کر بھی گزار سکتی ہوں۔ میں تو تم پر مر گئی، کہتے ہو تو 1000 بار مرنے کو تیار ہوں۔ تب وہ اس کی بات پر طنزیہ ہنسنے والا آج اپنے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تو بے صبری سے اس پل کا انتظار ہے جس دن تم مجھے پکارو گے، میرا نام اپنے لبوں سے لوگے۔ شاید خوشی سے ہی اس دن مر جاؤں میں۔ اشنا۔ آج اس کے لبوں سے اس کا نام نکلا تھا، مگر وہ خوشی سے مرنے کے بجائے پہلے ہی مر گئی تھی، کسی کا شوہر، کسی کی محبت اسے واپس کرنے کے لیے، کیونکہ جیتے جی وہ فردین مصطفیٰ کو خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، یہ جو میری سانس چل رہی ہے نا، صرف فردین کی وجہ سے۔ جس دن وہ دور ہو گیا یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ زری کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کیا محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنی شدید محبت کہ اسے خوش کرنے کے لیے آسانی سے اپنی جان تک بھی اس پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو محبت میں موت کو بھی ہنس کر گلے لگا لیتے ہیں وہی امر ہوتے ہیں؟ کیا اشنا بھی انہی لوگوں میں سے تھی؟ فردین مصطفیٰ اپنے ساکت وجود کو حرکت میں لاتا اٹھا تھا اور اشنا کو دیکھنے، شاید آخری نظر دیکھنے کے لیے وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر صغیر اوان نے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہونے دی تھی۔ جو اندر ہے وہ میری بیوی ہے، مجھے دیکھنا ہے اسے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بیوی تھی فردین، اب وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور ویسے جتنے دکھ تم نے اسے جیتے جی دیے ہیں نہ، اس کے بعد تو تمہیں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ آزادی چاہتے تھے نا تم اس سے، اس زبردستی کے رشتے سے، یہ لو آج آزاد ہو تم، ہر بندھن سے، اور اشنا اوان کے پاگل پن سے بھی۔ صغیر اوان لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولے جو لب بھیج گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے اسے کندھے سے پکڑا اور ساتھ لے کر جانا چاہا۔ ایسے کیسے روک سکتے ہیں یہ مجھے اس کے پاس جانے سے؟ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ بھڑکا تھا۔ میں روک سکتا ہوں، میں باپ ہوں اس کا، اور میری اجازت کے بغیر تم اس تک نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آئی کون سی کسر رہ گئی جو اب پوری کرنا چاہتے ہو۔ جاؤ جا کر خوشیاں مناؤ۔ اشنا اوان سے جان چھوٹ گئی، مر گئی ہے وہ، اپنا آپ قربان کر دیا میری بچی نے تم لوگوں کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ اس نے تم لوگوں کی زندگی میں زبردستی گھس کر شاید تم لوگوں کی پرسکون زندگی میں خلل ڈالا تھا۔ اس کے لیے معاف کر دینا اس محبت کی ماری کو۔ وہ زمین پر گرے روتے چلے گئے تھے، ان کو یوں بلک کر روتا دے کر سب کے دل پھٹنے کو آ رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے زبردستی فردین کو وہاں سے نکالا تھا۔ بابا، کیا ایک نظر کا حقدار بھی نہیں رہا میں؟ کیا آخری دفعہ اسے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں میں؟ پرنم لہجے میں سوال کرتا مصطفیٰ کمال کی آنکھیں بھگو گیا۔ وہ سلطانہ بیگم اور زری کو اشارہ کرتے اسے زبردستی گھر لے آئے تھے۔ اشنا کی اچانک موت کو کوئی بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کو ہی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بھیانک خواب ہو جس پر وہ اپنی آنکھیں کھولیں گے اور اشنا مسکراتی ہوئی واپس آ جائے گی۔
ایک دھچکا تھا سب کے لیے، اور سب ہی پچھلے 2 دن سے اس غم سے ابھی تک خود کو نکال نہیں پا رہے تھے۔ ایک جیتا جاگتا وجود اگر یوں بچھڑ جائے تو اس غم کی شدت کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ان مراحل سے گزر رہے ہوں، جیسا کہ فردین مصطفیٰ، جس کے اعصاب ابھی تک اس کے غم کی شدت کو قبول نہ کر پا رہے تھے۔ اسے 2 دن ہو گئے تھے کمرہ بند کیے پڑے۔ اس کے دل کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کمال اور سلطانہ بیگم نے بھی فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو وہ خود اشنا کی موت کے غم سے نڈھال تھے۔ فردین صوفے کی پشت سے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ جب اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس کرتے وہ آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ کیسے ہو؟ 2 دن سے نہ کوئی فون کال نہ ملاقات، فیاض نے اس کے قریب ٹکتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر ایک نظر اس پر ڈالی جو 2 دنوں کے ملگچھے شکن زدہ لباس میں بکھرے بال، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں لیے اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ پچھلے دن اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا جو اس کی راتوں کی نیند بھی لے چکا تھا۔ میں ٹھیک، تم کیسے آ گئے؟ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا بولا۔ تم کال پک نہیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو مل لاتا ہوں۔ وہ سر ہلا گیا۔ جوک لے رہے ہو؟ فیاض کی بات پر وہ لب بینچ کر سر نفی میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں، مجھے کیا ضرورت اس پاگل کے لیے جوک لینے کی۔ بالکل سرپری تھی وہ، مانا کہ زبردستی لائف میں گھسنے والی دل میں گھس گئی تھی، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس پاگل پن کو یاد کر کے روں گا یا اس پگلی کے لیے اپنی راتوں کی نیند اڑاؤں گا۔ بالکل نہیں فیاض۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا جتنے مضبوط لہجے میں بولا تھا اس کا دل اتنی ہی نرمی سے پگھلتا چلا گیا۔ پرنم آنکھیں، بینچے ہونٹ اور سرخ چہرہ، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ فیاض بھی دل میں معصوم کر کے رہ گیا۔ کتنی پرسکون تھی زندگی، ہر فکر سے آزاد۔ پھر وہ آ گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے، ٹینشن دی، فکر دی، بے سکونی، بے آرامی، اور شاید اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد بھی ہم سکون سے رہیں۔ اس لیے تو جاتے ہوئے بھی دل کو ایک انوکھا سا روگ لگا گئی کہ یہ لو فردین مصطفیٰ، اب ترسو گے تم سکون و راحت کے لیے۔ میں نے اتنی اذیت دی اسے ان چند دنوں میں، مانتا ہوں میں، پر وہ تو مجھے زندگی بھر کی بے قراری سونپ گئی۔ فردین نے ہاتھ سے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تھا۔ اور ایک یہ ظالم محبت، تم تو بہت لیکچر دیتے تھے نا، محبت یہ محبت وہ، دیکھو محبت کیا کر گئی۔ محبت نے ہی اسے اس مقام تک لا پہنچایا تھا کہ وہ اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر روز اپنی عزت نفس کو کچل کر میرے آگے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ کیا کیا نہیں کروایا اس محبت نے اس سے رلایا بھی، تڑپایا بھی، اور آخر اس کی جان لے لی۔ ایسا ہی یہ میرے ساتھ کرے گی، دیکھنا تم۔ 26 سالوں سے میں اس محبت نہ بھی مرض سے بچتا آیا تھا، اور دیکھو تو کب میں اس مرض میں مبتلا ہوا، جب میرا دل بالکل خالی ہو گیا تب۔ فردین اس کی طرف پلٹا تھا، فیاض ششدر سا اسے دیکھ اور سن رہا تھا، جو واقعی میں تب محبت کو قبول کر پایا جب محبت اس سے دور جا چکی تھی۔ اشنا مر کر بھی بازی جیت گئی تھی۔ جاتے ہوئے فردین مصطفیٰ کو وہ سزا دے گئی تھی جس کی قید سے وہ ساری عمر رہائی نہ پا سکتا تھا۔ کیا تمہیں اشنا بھابھی سے محبت ہو گئی ہے فردین؟ فیاض کو یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہ تھی، مگر وہ پھر بھی پوچھ گیا۔ اس کی بات پر فردین کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں تو، مجھے محبت کہاں ہوئی؟ اس کی محبت میرے اندر تک اتر گئی ہے۔ اسے نکالنے کے لیے مجھے شاید اپنی روح کو نکالنا پڑے۔ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی خود پر یقین نہیں آ رہا کہ میں اس کی محبت سے نفرت کرتا تھا تو پھر محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ مجھے کیسے اس کے پاگل پن سے پیار ہو گیا، جس کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا، چڑھتا تھا میں اس کی حرکتوں سے، پر پتہ نہیں یہ دل اس کی کون سی ادا میں الجھ گیا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور اس کا ہو گیا۔ وہ رکا تھا، پھر گہرا سانس بھرتا اس کے حیران چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں سب عجیب لگ رہا ہوگا نا؟ فردین مصطفیٰ، جس نے 26 سالوں سے خود کو اس مرض سے بچا کر رکھا تھا، وہ کیسے اچانک اس میں مبتلا ہو گیا؟ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا، حالانکہ زری سے نکاح کو 2 سال ہو گئے، وہ بھی بیوی تھی، مگر پھر بھی دل کبھی معمول سے ہٹ کر نہیں چلا۔ مجھے وہ پسند ہے، اس کی عادتیں، اس کا کردار، سب کچھ، پر پھر بھی اسے دیکھ کر دھڑکنیں یوں سانس نہیں بجاتی تھیں۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو اس کا چہرہ آنکھوں میں آ کر سماتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب اب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیسے دل دگا دے گیا، کیسے، وہ بھی تب جب وہ میری پہنچ سے، میری دسترس سے دور ہو گئی ہے، تب جب میں چاہوں بھی تو اسے اپنے پاس نہیں بلا سکتا، چاہوں بھی تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا تھا۔ فیاض نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب اس کا جنون، اس کی محبت بے معنی ہے۔ جب وہ زندہ تھی، اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی،
तब उसने उसकी कदर ना जानी थी, और जब जानी थी तब वो थी कहाँ। साहब जी, सगीर साहब और बेगम साहिबा तो कुछ माह के लिए लंदन चले गए। फरदीन अगले दिन सगीर अवान के घर आया था, मगर चौकीदार से सुनकर 2 पल के लिए चुप हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी बेटी उष्णा की कब्र कहाँ है? ये पूछते हुए उसका दिल 100 बार कटा था। एक तकलीफ़ पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। जी नहीं, मुझे नहीं मालूम साहब। उसके सर नफ़ी में हिलाने पर वो लब भींचकर अपनी गाड़ी में बैठा। अब उसका रुख नज़दीकी कब्रिस्तान की तरफ था। 3 दिन पहले यहाँ कोई जनाजा आया हो, उसकी कब्र बता सकते हैं आप? वहाँ मौजूद चौकीदार से उसने पूछा था, जिसने उसे एक कब्र का बताया। वो भारी दिल के साथ वो उस कब्र के पास आया, मगर वो किसी मर्द की थी। उष्णा, इतनी जालिम तो तुम ना थी। किस तो राहे पर लाकर खड़ा किया है मुझे। बेबस होके रह गया हूँ इस दिल के हाथों। कैसा रोक लगा दिया तुमने मुझे। जब से आंखें बंद करता उसने एक अजियत का घूंट दिल में उतारा था। उष्णा की मौत के 3 माह बाद जरी रुखसत होकर कमाल हाउस में आई थी, जहां सबका ख्याल था कि फरदीन जरी के आने के बाद अपने हॉल से बाहर आ जाएगा। तो सबकी खाम ख्याली थी। वो और ज़्यादा संजीदा हो गया था। ये नहीं था कि वो जरी के साथ बुरा बर्ताव रखता था या उसके हकूक़ व फ़राइज़ से कोताही बरत रहा था, बल्कि वो उसकी इज्जत और उसका ख्याल पहले के अंदाज में ही करता था। मगर उसका दिल हाली था। वो हाथ से खास बात पर भी सिर्फ मुस्कुराता था। उसका चेहरा हमेशा सपाट रहता था। अपने दिल तक की रसाई उसने जरी को ना दी थी और ना उसे अपनी तन्हाई का हिस्सा बनाया था। इसी बात पर तो जरी कुड़ कर रह जाती थी। तुम पहले तो ऐसे ना थे फरदीन। उसकी बात पर फरदीन ने फाइल से नज़रें हटाकर उसकी बात पर गौर करते हुए उसे देखा। क्या मतलब जरी? ऐसा ही तो था। नहीं, तुम इन 6 माह में बहुत बदल गए हो। ठीक है, तुम मेरा ख्याल पहले भी करते थे, अब भी करते हो। मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हो। मुझे रोक टोक या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो। मगर हमारे रिश्ते में ये सब तो निकाह के बाद भी था। मगर अब हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर तो चल रहा हूँ। प्लीज़ जरी, मुझे बहस नहीं करनी। उसका लहजा कुछ उकताया हुआ था। जरी को तो गोया आग लग गई। यही तो मैं रोना रो रही हूँ कि तुम मेरे साथ बहस क्यों नहीं करना चाहते। आखिर क्यों तुम मेरे साथ छोटी मोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते? तुम्हारी आंखों में मुझे वो चमक नज़र क्यों नहीं आती जो शोहर की नज़रों में बीवी को देख कर आती है? मैं तुम्हारे लिए तैयार होती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, तारीफ़ नहीं करते। कोई शरारत, पास से गुजरते हुए कोई शोख जुमला, कोई मोहब्बत के 2 बोल, कुछ भी तो नहीं फरदीन। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे हर एहसास से खाली फरदीन मुस्तफ़ा मिला है, जिसके सीने में दिल ही नहीं। जरी, तुम इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रही हो। तुम जानती हो कि मुझे ये सब फजूल काम करने नहीं आते। शुरू से जानती हो मुझे, मैं ऐसा ही हूँ। क्या निकाह के बाद भी कभी ऐसा कोई काम किया जो अब कह रही हो फजूल काम? वो तंजिया मुस्कुराई। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते फरदीन मुस्तफ़ा कि ये सब करने को तुम्हारा दिल नहीं मानता, क्योंकि जिसके साथ तुम्हें ये सब करने की ख्वाहिश थी वो तो रही नहीं। फरदीन उसके कटीले लबो लहजे पर लब भींच गया। मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता और सच तुमसे कहना नहीं चाहता, इसलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो। क्यों करूँ मैं इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म? और क्या सच है जो कह नहीं पाओगे? मैं क्या, हम सब पिछले 6 माह से इस सच को जानते हैं, जिसको तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अंदाज चीख चीख कर बताता है कि तुम उष्णा के गम को अभी तक सीने से लगा कर बैठे हो। उसका रोग लग गया है तुम्हें। उसकी यादों में गुम रहते हो, तन्हाइयों में उसके नाम का विर्द करते हो। मैं बच्ची नहीं जो देखती नहीं, महसूस नहीं करती कुछ। 6 माह से उसके अंदर तपने वाला अलावा अब फटा था। वो उसके बेतासुर अंदाज से तंग आ गई थी। मेरे ख्याल में मुझे इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सुर्ख चेहरा लिए उठा था। हाँ तो जाओ, जाकर रो उसे जो खुद तो चली गई मगर मेरे सर पर किसी अजाब की तरह मसल्लत हो गई है। जाकर भी वो हमारी ज़िंदगियों से खेल रही है। इससे तो बेहतर था मरती ना। कम अज़ कम इस अज़ियत से तो छुटकारा मिलता कि मेरा शोहर मेरा होकर भी मेरा नहीं है। इसके दिलो दिमाग पर वो छाई हुई है। अब की बार वो आपे से बाहर हुई थी। फरदीन जब्त करता, मुठ्ठियाँ भींचता, उसकी तरफ देखे बिना कमरे से आउट कर गया और जरी पीछे गुस्से से बल खाती रह गई। सुल्ताना बेगम के बुलाने पर वो उनके कमरे में आया, जो इशा की नमाज से फारिग हो रही थी। बाबा भी आए नहीं मस्जिद से? वो पूरे कमरे में निगाहें दुराते पूछने लगा। नहीं, सदीकी भाई की तबीयत पूछने उनके घर चले गए होंगे। वो उसके करीब चली आई, उस पर कुछ पढ़कर फूंक मारी। फरदीन के जहन के पर्दों में उष्णा का अक्स लहराया, जिसने ये अमल करते हुए फरदीन के बालों में हाथ फेरा था। कहाँ खो गए फरदीन? सुल्ताना बेगम के पूछने पर वो चौंका, फिर सर नफ़ी में हिला गया। आपने बुलाया था? तुम्हारी और जरी की लड़ाई हुई आज। ये नहीं पूछूंगी कि वजह क्या बनी, बस इतना बताओ कसूरवार कौन था? कसूरवार तो मैं ही था अम्मा, तब भी और अब भी। वो धीमे लहजे में कह उठा।
تب کا وقت تو نکل گیا، پر اب کا وقت تمہارے ہاتھ میں ہے فردین۔ اس کی جیتے جی قدر نہیں کی، اب اس کے لیے یوں خوشیوں سے منہ پھیرنے کا فائدہ؟ جو اب تمہارے پاس ہے اس کو تو خوش رکھو۔ ان کی بات پر اس کا دل کٹا تھا۔ اگر اس کی قدر نہیں کی تو سزا بھی تو کاٹ رہا ہوں نا، کسی پل چین نہیں ہے ماں۔ آپ کہہ رہی ہیں نا زری کو خوش رکھو، تو یقین ماننے اس کی پوری کوشش کرتا ہوں، پر میں بے بس ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔ اس کا خیال کرتا ہوں، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو وہ کہتی ہے ویسا ہی کرتا ہوں، پر جن باتوں کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ تو دل کے ساتھ جڑی ہے نا، ان پر میرا اختیار نہیں ہے ماں۔ اس کے لہجے اور چہرے پر بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اشنا کو بھول جاؤ۔ ان کی بات پر اس نے اپنی سرخ آنکھیں ان پر ٹکائیں۔ یہ میرے بس میں ہے کہاں؟ اگر ہوتا تو یقین مانے اس پاگل سے کبھی دل نہ جوڑتا، اس بے وفا کی یاد میں کبھی یوں نہ تڑپتا، پر میرے اختیار میں نہیں، نہ اس کی محبت دل سے نکالنا اور نہ اس کا عکس ذہن سے نکالنا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں زبردستی زندگی میں گھسنے والی کے لیے یوں بے قرار رہنا۔ اس کی آنکھیں جہاں نم ہوئی وہیں اس کا لہجہ بھی نم ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اماں میں بہت مجبور ہوں، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے زری سے محبت نہیں ہوئی، جس کے ساتھ میرا نکاح 2 سال رہا، اور مجھے محبت اس سے ہوئی جو 2 ماہ میری نفرت کے ساتھ اس گھر میں رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیسی سزا منتخب کی اللہ نے میرے لیے، جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی؟ بہت ٹوٹا بکھرا انداز تھا۔ سلطانہ بیگم کا دل کٹ سا گیا۔ وہ اس کی پیشانی چومتی اسے دلاسا دینے لگی۔ اس دن کے بعد اتنا فرق پڑا تھا کہ فردین مصطفیٰ اب زری کو کچھ وقت دینے لگا تھا، جس سے زری خوش تو نہیں البتہ چپ ہو گئی تھی، شاید کسی اچھے وقت کی امید پر، اور پھر وہ اچھا وقت جلد ہی ان کی زندگی میں آ گیا تھا، جب زری کو اپنی ہری گود ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس سے اتنا ہوا تھا کہ فردین خوش بھی نظر آتا تھا اور زری سے بچے کے حوالے سے بات چیت بھی کرنے لگا تھا، ساتھ اس کا خیال بھی اور اچھے سے کرنے لگا تھا، جس پر زری خوش تھی۔ آج زری کا چیک اپ تھا، اس لیے فردین جلدی آفس سے آ گیا تھا۔ اس نے ہال میں قدم رکھا کہ ایک چیز پر اس کی نگاہ ساکت ہوئی تھی، اور وہ تھی اس کی وہ پینٹ شرٹ جسے اشنا نے 2 دن پہنے رکھا تھا۔ یہ کپڑے اپنے بیٹے کو دے دینا، زری حاجرہ سے کہہ رہی تھی۔ فردین یکدم ہوش میں آیا، ان کے پاس آ کر حاجرہ کے ہاتھ سے وہ لباس پکڑ لیا۔ زری، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا تھا کہ اسے ہاتھ مت لگانا، پھر بھی؟ کیوں نہ ہاتھ لگاؤں؟ مجھے نہیں رکھنی اس کی کوئی نشانی بھی اپنے گھر میں، کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کی یاد آئے۔ وہ بھڑکی۔ تو پھر سب سے پہلے مجھے اس گھر سے دور پھینکو، کیونکہ میں ہوں اس کی یاد کی سب سے بڑی نشانی۔ کیا جب مجھے دیکھتی ہو تو اس کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ وہ بھی طیش میں آیا تھا۔ سلطانہ بیگم نے فردین کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پلیز زری، میرے اور اس کے معاملے میں نہ پڑو، اپنے لیے لڑو مجھ سے، پر اس کے لیے لڑنا چھوڑ دو، کیونکہ اس کے معاملے میں تمہاری کیا، میں اپنی بھی نہیں سنتا۔ وہ پینٹ شرٹ ہاتھ میں لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سلطانہ بیگم زری سے نظریں چراتی کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ پیچو تاپ کھاتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ انہی گزرتے دنوں میں وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دن ان کو کسی بڑے دھچکے سے بھی دوچار کر سکتا ہے، جس کو سہنا سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا تھا، اور وہ تھا زری کی موت، جو کہ ڈلیوری کے دوران بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اشنا کی موت کے بعد اگر فردین کے لیے سب سے اذیت ناک خبر تھی تو وہ یہ تھی، جس نے سب کو ہی توڑ دیا تھا۔ اگر اشنا کی موت کے بعد فردین کے لیے سنبھلنا مشکل تھا، تو زری کی موت کے بعد بھی فردین نے خود کو ننھے عہد کے لیے سنبھال لیا تھا، جو نہ صرف سب کی توجہ کا مرکز تھا بلکہ اس نے سب کو بہلا لیا تھا۔ اس لیے سب زری کی جدائی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے عہد کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ عہد جب 2 سال کا ہوا تو سلطانہ بیگم نے فردین سے تیسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آنے والی کو کیا دوں گا؟ دل جو میرے پاس ہے ہی نہیں، محبت جو کب کی ہو گئی، سکون جو میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں، یا خوشی جو زری کو دے نہیں پایا، کسی اور کو کیا دوں گا؟ چھوڑے اماں، کچھ دن کی زندگی رہ گئی ہے، کٹ جائے گی۔ ویسے بھی عہد ہے نا جو زری جاتے ہوئے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر گئی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چپ ہی رہی تھی، اور پھر سب ہی اپنی جگہ چپ ہی کر گئے تھے۔ صفیہ بیگم اور مرتضیٰ کمال بھی عہد کے سہارے جی رہے تھے۔ 5 سال بعد 5 سال بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔